حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. کیا مشاہدہ کر رہے ہیں؟ جنگ بدر میں کم مسلمان، بڑی فوج پر غالب آ گئی، آپ پریشان تھے. جنگ احد میں بھی مسلمان غالب آ گئے، واپس چلے گئے وہ لوگ، 70 مسلمان شہید ہو واپس چلے گئے، مگر مسلمانوں کو قیدی بنا کے نہیں لے جا سکے. جیسا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے قیدی بنا کے ان کو لے کے آیا تھا اور وہ بھاگے تھے. پورے جنگ تبوک لینے، پھر جنگ خندق لینے، خالد بن ولید رضی اللہ ابھی ایمان لے لائے تھے، اس کافروں کے ساتھ آتے، بڑے بڑے لشکر کے ساتھ آتے اور کچھ نہیں ہوتا. اب صلح حدیبیہ میں انہوں نے دیکھا، صلح حدیبیہ میں بس ایک سرسری طور پہ پورے واقعے نہیں، خالی سر دیکھنے کی بات چل رہی، وہ مشاہدہ کر رہے ہیں. صلح حدیبیہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے جب گئے، احرام کی حالت میں ہیں، لڑائی کی نیت سے نہیں گئے، اسی عمرے کی نیت سے جب گئے احرام کی حالت میں، تو خالد بن ولید کافروں کے ساتھ، لشکر کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اب ان کا دل کہہ رہا ہے مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو نماز کی حالت میں ان کو ختم کر دیں، شہید کر دیں. یہ سوچے ہیں، آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، مگر ان کو غیب سے قوت ان کو روک رہی ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کیا ہو رہا ہے. پھر عصر کی نماز کے لیے جب مسلمان نماز کے لیے ٹھہرے، نبی کریم سے نماز پڑھا رہے ہیں، پورے 1500 صحابہ نماز کی حالت میں. اب ان کا ارادہ کہ نماز کی حالت میں ان پہ حملہ کریں گے، پوروں کو جو ہے نا قتل کریں گے. مگر ایک غیبی طاقت ہوتی تھی، آپ کو نہ آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی، وہ کرنا چاہتے تھے نہیں ہوتا تھا. انہوں نے ساری چیزیں جب دیکھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی ہے یہ سچے نبی ہے اللہ کے. اگر ہم سچے ہوتے، اگر ہمارے بت سچے ہوتے تو ہم ان پہ غالب آ جاتے. ہمارے بت اگر سچے ہوتے، اگر ہم سچے ہوتے تو ہم غالب آ جاتے. یہ ہر جنگ میں کم ہو کے بھی ہم پہ غالب ہے، اور یہ ہم پہ غالب نہیں ہوں گے، یہ ان قریب، کیونکہ بڑے جنگجو تھے، سردار تھے، سپہ سالار تھے. آپ نے دیکھا یہ ہم پہ غالب نہیں ہوں گے، یہ ساری دنیا پہ غالب ہوں گے. انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، کیونکہ یہ سچے ہیں تو میں سچوں کو مانوں گا. انہوں نے ارادہ کیا مسلمان. تو بات کیا ہے، صحابہ کا عمل کیسا تھا؟ وہ دیکھیں اور جانیں، ماننے کا اعلان کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ دیکھیں، جانیں، پھر مانیں. اب ہمیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ہم ماننے والوں میں خالی، تو ہمیں جاننا ہے، دیکھنا ہے، اور اس کے لیے صحبت رسول چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ماننے والوں میں تو جاننا اور دیکھنا، ہم اعلان کرے ہوئے، مانے ہوئے لا الہ الا اللہ، تو جاننا ہے اور دیکھنا ہے. اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ صحبت چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسا حاصل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین کی صحبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو جائے گی. قرآن سے آگے بات بڑھا، صلو علی النبی. سورہ